ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلك دحاہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الطامة الکبریٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا انما انت منذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. یہ سورہ النازعات کی اختتامی آیات ہیں اور ان آیات میں سب سے پہلے آفاقی دلائل دیے گئے ہیں اور آفاقی دلائل کو دینے کے بعد ان سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، ان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ انہیں قیامت پر یقین کیوں نہیں آتا. آفاقی دلائل کی روشنی میں یہ شہادت پیش کی گئی ہے کہ جو ان صفات کا حامل ہو اور وہ کوئی بات کہتا ہو تو اس کی بات کو نہ ماننا ایک طریقے سے فہم و فراست کے اپوزٹ اور برعکس جانا ہے. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے. اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ جو لوگ اللہ کے حکموں کی سے سرتابی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور جو لوگ اللہ کی اطاعت اور انقیاد کو اپنا ماحصل اور اپنا شیوہ حیات بناتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. اور قرآن نے اس کے بعد جو بار بار قیامت کے آمد کے سلسلے میں ان کا انکار ہے، اس انکار کا ذکر کیا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جب قیامت ان کے سر پر آ جائے گی اور قیامت کے سارے مسائل سے احوال و کوائف سے دوچار ہوں گے تو وہ اپنی ناکامی پر ایک طریقے سے سینہ کوبی کریں گے اور یہ کہیں گے کہ دنیا میں جو ہماری زندگی تھی بہت ہی مختصر تھی، اور اس اختصار کو انہوں نے یوں کہا ہے کہ بس یوں سمجھیے جیسے رات و دن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کی تمام تر دنیاوی زندگی صرف رات پر اور دن پر مبنی ہے. آج کے انہی مضامین پر گفتگو ہوگی. تو سب سے پہلے آفاقی دلائل کے حوالے سے قرآن منکرین قیامت سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ،
بناہا۔ تو یہ بتاؤ کہ تمہاری جو تخلیق کی گئی ہے، تمہارا جو تزکیہ اور تزکیہ قلب، اور بلکہ یہ کہیے کہ تسویہ، اور جو تقدیر ہوئی ہے، اس تقدیر و تسویہ کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ یہ تخلیق، یہ تسویہ، یہ تقدیر مشکل ترین ہے یا اس آسمان کا بنانا؟ یہ دونوں چیزیں اس لیے منکرین قیامت کے سامنے، کفار و مشرکین کے سامنے اس لیے رکھی گئی ہیں کہ ان دونوں چیزوں کی تخلیق ایک بہت ہی اہم ترین چیز ہے اور بہت ہی مشکل ترین چیز ہے۔ یہ معترضین اور یہ منکرین سے اس سلسلے میں اگر یہ کہا جائے کہ کیا تخلیق انسانی کے باب میں یا تخلیق آسمانی کے باب میں تمہاری کوئی کارکردگی ہو سکتی ہے، تمہارا کوئی کارنامہ ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے جواب صرف نفی پہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ان کی ذہنی ٹیڑھ کو یہ کہہ کر دور کرنا چاہتا ہے اور ان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ نہ تو تم اپنی تخلیق کر سکتے ہو، نہ آسمان کی تخلیق کر سکتے ہو۔ اور آسمان کی تخلیق کے بعد رفع سمکہا فسواہا، کہ اس کی چھت کو اس نے بلند کیا اور چھت کو اس نے سنوارا، اس کی آرائش کی ستاروں سے، اس کی آرائش کی سورج سے، اس کی آرائش کی چاند سے، اور سائنسداں جو ہے وہ نہ جانے اور کتنی باتیں وہ جانتا ہے آسمان کی آرائش کے سلسلے میں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، پوری دنیا میں ایک طریقے سے کائنات میں اس نے اندھیرا کر دیا، اور پھر اسی اندھیرے سے اخرج ضُحَاہَا، اس نے دن کو نکالا، اس نے سورج کو طلوع کیا، اور پھر آسمان کا ذکر کرنے کے بعد، شب و روز کا ذکر کرنے کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، جس طریقے سے آسمان کا تسویہ ہوا، جس طریقے سے آسمان کی آرائش ہوئی، اسی طریقے سے زمین کے بارے میں اگر آپ زمین کی ابتدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کی ابتدائی حقائق سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، تو سائنسدانوں سے آپ کو تعلق رکھنا ہوگا۔ تو سائنسداں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کی جو ابتدائی تاریخ ہے، اس کی جو ابتدائی ایام ہے، ان ایام میں زمین ایک طبع سے اوبڑ کھابڑ تھی، یعنی اس میں گاڑیوں کو دوڑانا، سواریوں کو چلانا، یا زراعت و تجارت کرنا، یا اپنے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے رزق اور چارہ کو حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ترین تھیں۔ تو جس طریقے سے اللہ نے آسمان کو سنوارا ہے، اسی طریقے سے زمین کو درختوں سے سنوارا، اسی طریقے سے زمین کو پہاڑوں سے سنوارا تاکہ بیلنس کو برقرار رکھ سکے، اسی طریقے سے زمین کو دریاؤں سے، نہروں سے، پانی سے، ان ساری چیزوں سے، بلکہ پھولوں سے، پھلوں سے ایک طریقے سے لاد دیا، صرف اس لیے کہ ان انسانوں کی سہولیات کے بارے میں یہ سارے مسائل، ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اور اچھا آگے ذکر آ رہا ہے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور زمین کے اندر، یہاں دیکھیے آسمان کے پانی کی بات نہیں کہی جا رہی، زمین کے اندر کے پانی کی بات کہی جا رہی ہے۔ بلکہ قرآن نے ایک دوسری جگہ سورۃ الملک کی جو آخری آیت ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ زمین تہ میں چلا جاتا ہے، پانی زمین کی تہ میں چلا جاتا ہے، تو اس تہ سے منظر عام پہ لانے والا، پھر انہی پانی سے تمہاری دریاؤں کو بھرنے والا اور تمہاری کھیتوں کو شاداب کرنے والا، یہ بتاؤ کون ہے؟
یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین سے پانی نکال کر اس کو اللہ تعالیٰ آب روا میں تبدیل کرتا ہے، آب شیریں بنا دیتا ہے، آب شیریں بنا دیتا ہے۔ تو یہ آب روا میں تبدیل کرنے والا اور زمین کے اندر کے پانی کو آب زلال اور آب شیریں بنانے والا یہ کون ہے؟ قرآن یہ پوچھنا چاہتا ہے کون ہے؟ اور پھر اسی پانی سے سبزے کو اگاتا ہے، اسی پانی سے تمہاری زراعت میں، تمہارے کھیتوں میں جان ڈال دیتا ہے، زرخیزی پیدا کر دیتا ہے، تمہارے درختوں کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، طرح طرح کے اس میں پھل آتے ہیں، پہاڑوں کو سبزہ زار بنا دیتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری جو جانوروں کی چراگاہیں ہیں، یہ باغات ہیں، یہ پھولوں کے جو دبستان ہیں یا چمنستان ہیں، ان چمنستانوں میں پھول کھلانے والا، ان پھولوں میں رنگ بھرنے والا قرآن یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد دیکھیے، سب سے پہلے اس نے آسمان کے سنوارنے کی بات کی، پھر زمین کی آرائش کی بات کی، لیکن یہاں جو آسمان کا پہلے ذکر آیا ہے اور زمین کا بعد ذکر آیا ہے، تو قرآن نے خود کہا ہے، دوسری جگہ قرآن میں یہ موجود ہے کہ سب سے پہلے زمین کی پیدائش ہوئی۔ لیکن اس آیت سے اگر کوئی یہ نکالنا چاہے کہ زمین کا ذکر بعد میں ہے، اس لیے زمین کی پیدائش آسمان سے بعد میں ہوئی ہے، تو نہ تو یہ قرآن کہتا اور نہ یہ سائنس کہتی ہے۔ زمین کی پیدائش، زمین کی آرائش، زمین کا تسویہ آسمان کے بعد ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا ذکر کرنے کے بعد قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا۔ ابھی جیسا کہ میں نے کہا ہے، زمین کو اس لیے بچھایا تاکہ ٹرانسپورٹیشن میں، تاکہ انسانوں کو کی جو جرنی ہے اس میں سہولیات پیدا ہوں، اس میں کسی طریقے کے مسائل نہ ہو۔ آپ دیکھیے، وہ زمین جو ہموار نہیں ہے، آپ کارگل اگر جانا چاہیں تو کارگل جانا آسان نہیں ہے، اور کارگل کی جو نعمتیں ہیں، جو وہاں پر قیمتی قسم کے پتھر ہیں، وہ کارگل سے یہاں پہ نہیں آ سکتے۔ وہ اس لیے نہیں آ سکتے ہیں کہ وہ قیمتی ترین پتھر اگر یہاں لا جائیں گے تو مزید مہنگے ہو جائیں گے۔ اسی لیے وہاں کے جو پہاڑ ہیں، وہ پہاڑ قیمتی ترین پتھروں سے لدے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس کو یہاں پہ نہیں لا سکتی ہے۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ زمین کے بچھانے میں، زمین کو ہموار کرنے میں صرف یہ مقصد پیش نظر تھا کہ انسانوں کی زندگی کو خوبصورت بنایا جا سکے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں تیسری جو بات ہے، والجبال ارساہا، اور اس زمین کو ہم نے گاڑ دیا ہے۔ جس طریقے ارساہا کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کسان ہوتا ہے اپنے بیلوں کے لیے، اپنے بھینسوں کے لیے کھوٹی کو گاڑتا ہے بڑی مضبوطی سے، لیکن بعض جو زبردست قسم کے طاقتور بیل یا بھینسیں ہوتی ہیں اس کو بھی اکھاڑ دیتے ہیں۔ تو کسان یہ چاہتا کہ اس طریقے سے گاڑوں، ظاہر ہے کہ میں بھی کسان ہوں تو اچھے طریقے سے اسے جانتا ہوں کہ وہ اکھاڑ نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے پہاڑ کو زمین میں دھنسا دیا ہے، گاڑ دیا ہے کہ اس کو کوئی ہلانا چاہے تو وہ ہل نہیں سکتا ہے۔ یہ صرف زمین کی بیلنسنگ کے لیے، زمین کے اندر توازن رکھنے کے لیے ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں پہاڑوں پر جو پھل اگتے ہیں، درختوں کی بہتات ہوتی ہے، تو یہ ساری جو بہتات ہے، پھلوں کی جو کثرت ہے، کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے ایک طریقے سے رزق ہے۔ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں، آسمان کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، پہاڑوں کا ذکر کیا، ان تینوں چیزوں کے بنانے کے سلسلے میں کیا ذرہ برابر کسی انسان کی، کسی منکر کی، کسی متکبر کی، کسی کافر و مشرک کی کیا ادنا سا کاوش ہے؟
جب ادنا سا کاوش تمہاری نہیں ہے، یہ ساری کاوشیں، یہ آسمان و زمین اور پہاڑوں کی ساری کارکردگی جب اللہ رب العزت کی ہے، اور وہ تم سے قیامت کے آنے کی بات کرتا ہے، حساب و کتاب کی بات کرتا ہے، تو تم اس پروردگار کی، اس رب کی، اس خالق کائنات کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور کہتے ہیں کہ دیکھو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، طامہ کہتے ہیں کسی بڑے طوفان کو کہتے ہیں، کسی بڑے ہنگامے کو کہتے ہیں، جو شر انگیز قسم کا اور بہت ہی بھیانک قسم کا ہنگامہ ہو، اسے کہتے ہیں۔ لیکن اس میں کبرا بھی لگا دیا ہے۔ کبرا صرف اس لیے لگایا گیا ہے کہ تم اس عظیم ترین ہنگامے کے بارے میں، اور تم اس طوفان خیز اور کہتے ہیں کہ اور پریشان کن ہنگامے کے بارے میں تم اس کی عظمت کو، اس کے بڑے پن کو تصور میں لانا چاہو تو تم نہیں لا سکتے ہو۔ تو یہ بڑی قسم کا جو عذاب ہے، جو فتنہ ہے، جو قیامت ہے، جو ہنگامہ ہے، وہ جب ہنگامہ برپا ہوگا تو یوم یتذکر الانسان ما سعی، ابھی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی کارکردگی کے سلسلے میں، اپنی زندگی کے سلسلے میں، اپنے کرتوت کے سلسلے میں تم اصلاحات کرو، تم اس کے بارے میں سوچو، لیکن یہ سوچ نہیں رہے ہیں۔ لیکن جب قیامت ان کے سر پر آ کھڑی ہوگی، جب طوفان بالکل برپا ہو جائے گا، تب وہ اپنی ماضی کی زندگی کے بارے میں، اپنے گزرے ہوئے بسرے ہوئے ایام کے بارے میں وہ سوچے گا، اور کہتے ہیں کہ پھر اس کا سوچنا کچھ کام نہیں ہے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم اگر اس وقت سوچو گے، تم دنیا میں آنے کی بات کرو گے، تو وہ مواقع تم کو دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اور اب تو قیامت کے برپا ہونے کے بعد صرف اس کی باری ہے کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ، کہ جو جہنم ہے، یہ جہنم کو بالکل برسر عام کر دیا جائے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے اس کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کے دردناک قسم کے عذاب کو دیکھیں گے۔ جہنم کی جو آگ ہے، جھلسا دینے والی، خاک و خاکستر کر دینے والی، اس آگ کا مشاہدہ منکرین قیامت، طغات رب العالمین اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے۔ اور قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو قیامت کے منکر ہوں گے، جو اللہ کے باغی ہوں گے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، ان جو سرکش ہوں گے، انہی سرکش ہوں گے۔ اور مزید یہ بات کہی گئی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جب ان سے اخروی زندگی کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، وہاں کے عذاب و ثواب کے بارے میں جب ان کو بتایا جاتا تھا، ان کو سمجھایا جاتا تھا، ان کو غلط راستوں سے موڑ کر صراط مستقیم کی طرف لایا جاتا تھا، تو وہ ایک بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اندر سے جو ان کے اندر ٹیڑھ تھی، جو ایک طریقے سے فخر و مباحات اس کے اندر ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی، وہ چیز ان کو اس بات پر آمادہ نہیں کرتی تھی کہ جو آواز رسالت ہے اس کو سنا جائے، اس پر توجہ کسی طریقے کی دی جائے۔ تو ان کی تمام تر کوشش، ان کی تمام تر توجہ، ان کا جو مرکز التفات تھا وہ دنیا تھا، دنیا ہی کو ترجیح دیتے، اور اسی دنیا کی تعمیر و ترقی میں اور اپنی تشہیر میں لگے رہتے۔ تو ان کو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ یہ جو جہیم ہے، یہ جو جہنم ہے، یہ جو آگ ہے، جسے سعیر بھی کہا گیا ہے، یہ ساری چیزیں آج انہی منکرین کے لیے، انہی مشرکین کے لیے، انہی کفار کے لیے حاضر ہیں۔ اب ان کی یہی رہائش ہے
اس کے برعکس قرآن یہ کہنا چاہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ بندہ اور وہ انسان جس کے پیش نظر ہر وقت یہ چیز رہتی ہے کہ اسے اپنے خدا، اپنے رب، بلکہ خدا نہ رہ کر رب کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اپنے رب کے حضور، مقام کسے کہتے ہیں؟ حضور، سامنے پیشی کی جسے فکر رہتی ہے، اور ہر وقت تصور آخرت، میدان حشر، اللہ کا مقام و مرتبہ اس کے دل میں، اس کے تصور میں، اس کے ذکر میں، فکر میں رہتا ہے، اور ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایسا ہی شخص ہے کہ جو خواہشات نفس سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو خواہشات نفس سے، جو دنیاوی ترجیحات سے، دنیاوی ترغیبات سے، مکروہات دنیا سے وہ شخص اپنے آپ کو روکتا ہے، وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، یعنی نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس نفس کو روکنے کے لیے، اس نفس کے دفاع کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار قرآن ہے اور حیات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایسے پاک باز، سمجھدار اور تصور آخرت میں ڈوبے رہنے والے بندوں کے لیے، خواہشات نفس سے اجتناب کرنے والے بندوں کے لیے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان کی جو رہائش ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ ان کی رہائش، ان کا مسکن جو ہے جنت ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ ان دونوں طبقوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن ٹن لیتا ہے اور یہ کہتا ہے یسألونک عن الساعہ، یہ جو باغی ہے، جو منکرین قیامت ہے، قیامت کا ذکر کیجئے، اللہ کے سامنے حاضری کا ذکر کیجئے، تو وہ اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ میں تم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اے رسول، اے محمد، تم سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس قیامت کی تم نے رٹ لگائی ہے، ہر بات میں قیامت، ہر بات میں قیامت کا ذکر، تو یہ جو قیامت کا ذکر کثیر ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ وہ تمہاری قیامت ہے کہاں، کہاں رکی ہوئی ہے؟ مطلب ہے کہ یہ بتاؤ، تم مستقل یہ اعلان کر رہے ہو کہ ٹرین آنے والی ہے، ٹرین آنے والی ہے، اور ٹرین صبح تک نہیں آتی ہے، تو بتاؤ تمہاری ٹرین ہے کہاں، تمہاری قیامت ہے کہاں؟ ذرا ہم جاننا چاہتے ہیں۔ فیما انت من ذکرہا، یہ بتاؤ کہ یار تم قیامت کے ذکر میں، قیامت کی آمد کے بارے میں اپنے وقت کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ ایک طریقے سے طنز ہے، اٹیک ہے، اعتراض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یار قیامت کی بڑ تم نے لگا رکھی ہے، کہاں ہے تمہاری قیامت؟ ذرا ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب دیکھیے قیامت 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 کرتے رہتے ہو تم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب ہے الی ربک منتہاہا، اس کے منتہا کے بارے میں، اس کی میعاد کے بارے میں، اس کی آمد کے بارے میں، بلکہ کہیے اس کی تاریخ کے بارے میں مجھے تو کچھ نہیں معلوم ہے، یہ میرا جو رب ہے، جو رب العالمین ہے، جو ساری دنیا کا کارساز ہے، اس کارساز کے پاس اس کا علم ہے۔ میں تو انما انت منذر من یخشاہا، دیکھو میں تو فقط منذر ہوں، میں تو فقط مبلغ ہوں، میں تو فقط ڈرانے والا اور اس قیامت کے عذاب سے آگاہ کرنے والا ہوں۔ لیکن میری یہ آگاہی، میری یہ تبلیغ، میری یہ ترسیل، میری یہ جد و جہد صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کے اوپر میری یہ باتیں
اثر انداز ہوں گی، اثر کریں گی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو باغی لوگ ہیں، یہ جو کفار و مشرکین ہیں، یہ جو طرح طرح کے اعتراضات اٹھانے والے، سوالات کرنے والے ہیں، جب اس قیامت کو دیکھ لیں گے، میدان حشر میں موجود ہوں گے اور جہنم ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی، پھر وہ حسرت و افسوس میں یہ کہیں گے کہ یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ اور ضحاہا، تمہارے غم کے، ہمارے حسرت کے، افسوس کے، اپنی ناکامی، ذلت و رسوائی کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کہیں گے کہ یار ہماری جو زندگی تھی اتنی مختصر ترین تھی کہ بس یوں جانیے ایک رات اور ایک دن۔ اس مختصر ترین زندگی کو کامیاب بنانے کا مستقلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ کیمیا بتاتے رہے، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر انہیں سناتے رہے، جہنم کے عذاب سے ان کو ڈراتے رہے اور جنت کی آسائشوں کی انہیں ترغیب دلاتے رہے، لیکن اس ترغیب نے اور اس ترہیب نے ان کی زندگی میں ذرہ برابر تبدیلی نہ کر سکی۔ تو آج اس تبدیلی نہ آنے کی وجہ سے اور خواہشات نفس میں الجھ جانے کی وجہ سے، غرق ہونے جانے کی وجہ سے ان مشرکین کو، ان معترضین کو، ان متکبرین کو، ان مشرکین کو جہنم کے اور جہنم کی آگ کے سپرد کر جائے گا۔ اس پوری سورہ کو آپ دیکھیے کہ اس میں آفاقی دلائل بھی آئے ہوئے ہیں، اس میں انفسی دلائل بھی آئے ہوئے ہیں، اس میں تاریخ کے اوراق بھی پلٹے گئے ہیں، اس میں جنت و جہنم کا ذکر ہے اور اہل الجنہ اور اہل جہنم کا بھی ذکر ہے۔ ان ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے صرف ایک نقطے پر لے جانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طریقے سے تصور آخرت کو زندہ کیا جائے، کس طریقے سے تصور آخرت میں آگ لگائی جائے اور ان کے ذہنوں میں جو ایک طریقے سے ٹیڑھ ہے، جو ایک ہٹ دھرمی ہے، اس ہٹ دھرمی سے اٹھا کر ان کو صراط مستقیم پر گامزن کیا جائے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔